अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम के ज़रिए मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किस नौईयत की हो सकती है। इससे कबल भी मैंने मुतअद्दिद हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की, आपको बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है और वो किस तरह से आवाम को धोखा दे रहे हैं, या वो कितना लीगल है और कितना अनलीगल है। आज मेरी मुराद जो है वो एक ऐसे इशू की जानब है जो कि पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा से 40,000 से ज़ायद मेंबरान की सोसाइटी जो है वो लोगों के साथ क्या कर रही है, किस तरह जुल्म ज़्यादती कर रही है, कितने लोग इस प्लाट के असूल की कोशिश में इस दुनिया से चले गए, कितनी ख़वातीन बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए। वो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इस सोसाइटी के करता धरता पहले भी अपनी जेब भरते रहे और अब जो इंतज़ामिया आई है वो भी एक मुबीना मिली भगत से आने के बाद वो भी इसी डगर पे चलने लगी है। तो नाजरीन, मेरी मुराद इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन हैं आज। इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन के लिए, ICHS के इलेक्शन के लिए जितना पैसा बहाया गया, जिस तरह इदारों को ख़रीदने की मुबीना कोशिश की गई, जिस तरह से वहाँ के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और मुतलका इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के मुलाजमीन को नवाजा गया, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ़िस के मुलाजमीन की मुबीना मिली भगत से लिस्टें तैयार की गई, वो सारी कहानी बड़ा एक अजीब मंजरनामा पेश करती है। तो नाजरीन, इस सारे मंजरनामे के जो खिलाड़ी हैं वो इससे कबल भी इस सोसाइटी से अरबों रुपए जेल साजी के ज़रिए इकट्ठे कर चुके हैं और हज़ारों फाइलें जो कि डुप्लीकेट की सूरत में इनके पास मौजूद हैं, इसके हवाले से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को मुतअद्दिद एप्लीकेशनें दी गई हैं। और ये जो अभी बॉडी आई है, इसने पिछले 1.5 साल से सर धड़ की बाजी लगा रखी है और इदारों को मुबीना तौर पे ऑफरें दे के ख़रीदने की कोशिश करके, पैसे दे के इस इलेक्शन को कराने की कोशिश की। लेकिन मुतअद्दिद बार इलेक्शन रुके और ऐसी चीज़ें चैलेंज हुई, लेकिन पैसा बड़ा काम कर जाता है। इस सोसाइटी के करता धरता जो पहले पिछले 2 दहाइयों से इसको लूट रहे थे, अब तीसरी दहाई में एक नई टीम, उन्हीं की बी टीम एक शामिल हुई है, जिसने अब इसमें कदम रख के उन्हीं को निवाजना है और उन्हीं के जो काले कानून, काले चट्टे हैं, जो उनकी ब्लैक मेलिंग है, जो उनकी मार धाड़ है, उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से साफ़ करने की कोशिश करनी है। लेकिन इस सोसाइटी में मैं पहले कह चुका कि इतना गंद है जो इस तरह से साफ़ नहीं होगा जब तक कि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा कोई सदर नहीं आएगा जो अवाम दोस्त होगा, जिसको मेंबरान की जमा पूंजी का एहसास होगा और जो ख़ुद इस तरह का होगा कि एक आम आदमी होगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, जिस तरह से अभी सदर जनाब बलोच साहब बने हैं, ये खिदमत के इवज़ नहीं आए, ये माल बटोरने के इवज़ आए हैं। इससे कबल जो इंतज़ामिया रही है, शाकिर मेहदी रहा है, रफ़ीक रहा है और इसके साथ लैंड स्टॉक माफिया अटैच रहा है और इनके कुछ 2-3 ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिनका किरदार कुछ नहीं होता, लेकिन उनको सिर्फ चुप रहने की कीमत दी जाती है। अगर किसी जगह पे कोई इशू होता है या कोई डांस पार्टी करनी होती है तो उसमें उनको मदऊ किया जाता है, लग्जरी फ्लैट रखे जाते हैं, वहाँ पे पार्टियाँ होती हैं। ये सारा पैसा जो है वो इसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होता रहा है आज तक, यहाँ तक कि मनपसंद अफराद के साथ सलूक जिस तरह से रवा रखा जाता है, जिस तरह से लाहौर के जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के साथ, उनके साथ डील की जाती है या जिस तरह से बाज़ दफ़ा उनको जलील किया जाता है, वो सारी चीज़ें माजी में भी मैंने आपके सामने रखी हैं और आज भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस सोसाइटी के इलेक्शन पे है कि इस सोसाइटी का इलेक्शन किस तरह से हुआ और
کیا اتنی بڑی مجبوری بنی انتظامیہ کی یا ان اداروں کی کہ انہیں یہ ایسا جعلی الیکشن مبینہ طور پہ کروانا پڑ گیا اور اس کو بالکل لیگل کرنے کی کوشش کی گئی. تو ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بریک آؤٹ دے دوں آپ کو. یہ الیکشن 23 اگست کو منعقد ہونا تھا 2025 کو. اس کے لیے کتنی دفعہ عدالتوں میں پارٹیاں گئیں, کس طرح سے الیکشن رکے, سینکڑوں کی تعداد میں درخواستیں آئیں جعلی ممبرشپ کے حوالے سے, جعلی فیلوں کے حوالے سے, ڈپلیکیٹ فیلوں کے حوالے سے, اور اس جو لسٹ ہے اس کو بھی متنازع بنایا گیا. اس میں بھی بہت سارے ایسے ایشوز آئے جن کی بھی درخواستیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ یہ جو لسٹ بنائی گئی الیکشن کے لیے یہ بھی کوئی میرٹ پہ نہیں بنائی گئی, لیکن یہاں پہ ساری چیزوں کو نینل وائڈ کرتے ہوئے اس الیکشن کا انعقاد کیا گیا 23 اگست 2025 کو. تو ناظرین 6 مہینے سال 1.5 سال کی محنت میں جو مطلوبہ ہدف ہے ووٹنگ کا وہ حاصل نہیں کیا جا سکا, اور لوگوں کی دلچسپی کا آپ اندازہ لگائیے کہ صرف 70 کے قریب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے, اور اس پارٹی جو اب اپنے آپ کو اس سوسائٹی کی کرتا دھرتا سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم الیکشن کے ذریعے آئے ہیں, انہیں صرف 70 ووٹ ملے. تو 70 ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عدم دلچسپی اور ان لوگوں کو نہ منظور کرنا اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو نہ ماننے کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے دوبارہ سے اس میں قدم رکھا اور پھر مبینہ طور پہ اداروں کو خریدا, اداروں کے مختلف اداروں کے سٹاف کو خریدا, ان کو بڑے بڑے لالچ دیے, پیسے دیے. اس کے بعد جا کے پھر دوبارہ 1 ہفتے بعد الیکشن کا انعقاد ہوا جو 31 اگست 2025 کو ہوا. ناظرین بڑی افسوسناک بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ 23 اگست 2025 کو 70 ووٹ پول ہوتا ہے جس میں محنت ہے پچھلے 6 مہینے اور 1.5 سال کی, اور 1 ہفتے کے بعد جو ووٹ پول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 274 ووٹ لیتے ہیں. اور وہ کن لوگوں نے ووٹ ڈالے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. انتظامیہ کا کیا رویہ رہا, الیکشن کمیشن جو ہے ان کی جو ممبرز ہیں ان کا کیا رویہ رہا دیگر گروپ کے ساتھ, کس طرح سے ان کو ہراساں کیا جاتا رہا, کس طرح سے ان کو دھمکایا جاتا رہا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا اور ابراہیم بلوچ صدر بھی بن گیا. باقی انتظامیہ بھی جو اس میں شامل ہے ان کی بھی ایک لمبی کہانی ہے ایک جیل سازی کی جو اس میں شامل ہیں, جس میں رانا فرید کا میں ذکر ضرور کروں گا کیونکہ اس کا ایک سکا بھائی بھی اس میں شامل ہے جو رانا فرید آلریڈی نیب زدہ ہے. اس نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات اس پہ کامرس سوسائٹی پہ لگے, لیکن اس نے یہ گر بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے پیسہ اس سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور یہی ابراہیم بلوچ اس سے قبل متعدد ہاؤسنگ پروجیکٹ میں رہ چکے ہیں, اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کتنا صاف اور شفاف ہے, کس طرح سے وہ جیل سازی کے ماہر ہیں اور کس طرح سے باقی سوسائٹیوں سے ان کو نکالا گیا اور اس سوسائٹی میں انڈکٹ کرنے کے لیے کیا اس سے ڈیل ہوئی, کتنی اس نے فائلیں لیں. کبھی اس نے کہا میں الیکشن لڑوں گا, کبھی اس نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. آخر کار اس کو یہ صدر بنا دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان اداروں کے لیے بھی, کوآپریٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے خاص کر یہ سوال ہے, رجسٹرار کوآپریٹو کے لیے یہ سوال بالکل سٹینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا اور باقی سوسائٹیز کی نسبت ان کو اس قدر کیوں نوازا گیا, کیا ایسی مجبوری بنی, کس طرح سے ڈی سی آفس کی بولیاں لگائیں گی, کس طرح سے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی بولیاں لگائیں گی, اور کس طرح سے جو مخالف پینل میں لوگ شامل ہیں ان کو آفریں کی گئی, نہ صرف پیسوں کی بلکہ فائلوں کی بھی آفریں کی گئی, کیونکہ فائلوں کا انہوں نے پرنٹر اپنے دفتر میں رکھا ہوتا ہے, وہاں سے یہ کلر پرنٹر نکالتے ہیں اور لاکھوں روپے کی وہ فائل بنا کے بھیج دیتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, کسی زمین کا کوئی ایسا نہیں ہوتا. ابھی تک جس چیز پہ یہ چل رہے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بنتی, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دھوکہ دے کر, لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے, بیواؤں یتیموں کا مال اکٹھا کر کے یہ اپنی تجوریاں بھرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے توسط سے مزید اگلے پروگرام میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو ابراہیم بلوچ اور اس کی
اب موجودہ ٹیم ہے جو اس سے متعلق ہیں، جو لینڈ سٹاک سے متعلق ہیں، جو سردار رفیق سے متعلق ہیں، جو شاکر مہدی سے متعلق ہیں، اور جو باقی ان کے حواری ہیں ان سے متعلق ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی مجبوری ہے کہ ادارے ان کو اس قدر سپورٹ کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا جو سٹاف ہے، جس میں خاص کر کے جو ان کے اپنے ممبرز بنائے گئے تھے، ان کا کیا کردار رہا ہے؟ الیکشن ڈے والے دن کن لوگوں نے ووٹ ڈالے؟ کیا وہ کس طرح ممبر بنے؟ وہ ممبر تھے یا نہیں تھے؟ یا وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ کیا ذرائع میرے کہتے ہیں کہ وہ ساری چنگڑ بلادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت سارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت ساری باتوں میں انہوں نے انکشاف بھی کیا کہ ہم چنگڑوں میں بھی اس وجہ سے گئے کہ کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ووٹ پوری کرنے کی کوشش کی. فائلیں ایک ہی قسم کے انویلپ میں ڈال کر ان کو تھمائی گئیں اور جا کے ان کو ووٹ دلوائے گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو سٹاف تھا وہ ٹوٹلی طور پہ مینج تھا، مبینہ طور پہ لاکھوں روپے. اب میں فگر بھی میرے پاس موجود ہے لیکن میں فگر کوڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے وہ ووٹ ڈلوائے. باقی جو لوگ تھے جو اعتراض کر رہے تھے، ان کی اپلیکیشنیں اس وجہ سے اے سی صاحب تک جانے نہیں دی گئی. بار بار ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ اے سی صاحب کا موڈ بہت خراب ہے، آپ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، ان کو ہر طرح سے روکا جاتا رہا. تو یہ ساری سچویشن ہے اس الیکشن آئی سی ایچ ایس کے متعلق. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.